میں نے اور آپ نے رمضان المبارک میں کافی عبادات کی، برے کاموں سے دور رہے، اللہ کو جو اعمال پسند تھے وہ کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے اور اپنی عبادات کو بہتر بنانے کی کوشش کی الحمدللہ۔ اب خود کا جائزہ لیں، رمضان المبارک گزر گیا، رمضان المبارک کے بعد کہیں ہم اپنی پرانی بری عادتوں پر لوٹ کر اپنی اس محنت کو ضائع تو نہیں کر رہے۔ تو یاد رکھیں، دعائیں مومن کا بہترین ہتھیار ہوتی ہیں، تو مانگیں اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ثابت قدمی کی دعائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے ہمیں کیا ملتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اور گھر والوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے بارے میں ڈرتے ہیں جبکہ ہم آپ کے ساتھ اور آپ کی لائی ہوئی شریعت پر ایمان لائے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک دل اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ ان کو الٹ پلٹ کرتا رہتا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، آپ اکثر یہ دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک کیوں پڑھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ام سلمہ، کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس کا دل اللہ کی انگلیوں میں سے اس کی 2 انگلیوں کے درمیان نہ ہو۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے دین حق پر قائم و ثابت قدم رکھتا ہے، اور جسے چاہتا ہے اس کا دل ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ تو مانگیں اللہ سے دعائیں، ہو جائیں تیار اپنے دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہ بدبخت 1 سیکنڈ بھی غافل نہیں ہوتا ہمیں گمراہ کرنے میں، اور بچ جاتے ہیں وہ لوگ جن کی نظریں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ہوتی ہیں، جن کے ایمان مضبوط ہوتے ہیں، جو اس کے مقابلوں کا جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ دیتے ہیں اور باعمل مسلمان بن کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں۔ مانگیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اے ہمارے رب، جب تو نے ہمیں ہدایت دے دی ہے تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا کر، بے شک تو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ آمین، اللہم آمین۔